سائنس کہتی ہے کہ دماغ سوچتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ دل سوچتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے وہ راز بتا دیا تھا جسے آج کے سائنسدان نیورو کارڈیالوجی کہتے ہیں؟ کیا واقعی دل دماغ کا حکم ہے؟ اور آج ہم وہ راز کھولنے جا رہے ہیں جو دلوں کو بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر دل کو انسان کی عقل اور سمجھ کا مرکز بنایا، جیسے سورۃ الانفال کی آیات نمبر 179 میں ارشاد فرمایا، مفہوم ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کا عمل دل سے منسوب کیا ہے، دماغ سے نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ محمد کی آیات نمبر 24 میں ارشاد فرمایا کہ مفہوم ہے کہ کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ یعنی اگر دل بند ہو جائے تو انسانی دماغ بھی سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کوئی عام بیان نہیں بلکہ ایک روحانی قانون ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے دماغ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیا 1400 سال پہلے دماغ کے بارے میں علم نہیں تھا، یا کوئی چھپا سچ تھا جو بعد میں انسانوں کو سمجھ آنا تھا؟ یہی وہ راز ہے جو آج کی سائنس کہتی ہے کہ واقعی انسانی دماغ کے ساتھ ساتھ انسانی دل بھی سوچتا ہے۔ جدید سائنس نے ثابت کیا کہ دل صرف خون پمپ نہیں بلکہ اس میں نیورونز موجود ہیں جو سوچنے اور سگنل بھیجنے کا کام کرتے ہیں۔ ہارڈ میتھ انسٹیٹیوٹ کی دہائیوں پر مبنی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ دل کا اپنا منی برین ہے جس میں 40,000 نیورونز پائے جاتے ہیں جو کہ سگنل بھیجنے اور سوچنے کا کام کرتے ہیں۔ دل دماغ کو الیکٹریکل سگنل بھیجتا ہے اور بعض اوقات دماغ سے زیادہ طاقتور سگنل بھیج دیتا ہے۔ دل کی حالت انسان کے فیصلے، سوچ، جذبات اور حتیٰ کہ انسٹیٹیوشن کو بدل دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر انسان کا دل خراب ہو جائے تو اس کی سمجھ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب غور کیجئے کہ قرآن مجید نے دل کو فہم، انڈرسٹینڈنگ اور احساس کا مرکز کہا ہے، اور سائنس کہتی ہے دل دماغ ایموشنل انسٹیٹیوٹ ڈائریکشن دیتا ہے، یعنی ایمان اور عقل دونوں کا آغاز دل سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے، یعنی انسان کا اخلاق، اس کی سوچ، اس کے فیصلے سب دل سے جڑے ہوتے ہیں، اور اگر دل پاک ہے تو آپ کی سوچ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں تو صرف عمل نہیں بلکہ دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل اندھا ہو جائے تو انسانی عقل حق کو پہچان ہی نہیں پاتا۔ اس لیے قرآن مجید نے قلب سلیم کی بات کی، ایک ایسا دل جو حسد، کینہ، بغض سے پاک ہو، کیونکہ دل جتنا پاک ہوگا دماغ اتنا ہی ہدایت کو قبول کرے گا۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ علم عقل میں نہیں بلکہ ایمان دل میں اترتا ہے۔ جب دل روشن ہو جائے تو دماغ خود سجدہ کر لیتا ہے۔ ایک نظم سناتا ہوں، دل ہی تو ہے جو راز یقین رکھتا ہے، دماغ تو بس خاک میں رنگ بھرتا ہے۔ سائنس نے آج مانا جو قرآن نے کہا، دل سوچتا ہے یہ سچ اب زہر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مشکل حالات میں بھی کچھ لوگ پر اعتماد کیسے رہ سکتے ہیں، جیسے ان کی دنیا ٹوٹ جائے مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی سی ناکامی پر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں اور فیصلہ لینے سے ہچکچاتے ہیں۔ تو فرق کہاں ہے؟ کیا وہ زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں، فرق صرف ایمان اور یقین میں ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا 5 اسلامی اور سائنسی راز جو آپ کے اندر کے اعتماد کو جگا سکتے ہیں، اور آخر میں ایک ایسا راز شیئر کروں گا جو آپ کے کانفیڈنس کا DNA بدل سکتا ہے۔ نمبر 1، ایمان۔
دی کانفیڈنس کوڈ ان فیتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الطلاق میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ جب انسان بھروسہ محسوس کرتا ہے تو انسان کے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے، جو انسان کے اندر بھوک اور کنٹرول کا احساس پیدا کرتا ہے۔ ایمان صرف روحانی نہیں بلکہ نیورو کیمیکل پاور ہے۔ جب آپ بھروسہ محسوس کرتے ہیں تو آپ کا دماغ سچ مچ میں یہ مان لیتا ہے کہ میں محفوظ ہوں۔ اور ہاں، اگر کوئی کہے کہ یار میرا اعتماد ختم ہو گیا ہے تو اسے بولے بھائی وائی فائی نہیں، ایمان چیک کرو۔ سیکریٹ نمبر 2، شکر گزاری۔ گریٹیٹیوڈ ریورس دی مائنڈ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الابراہیم میں ارشاد فرمایا، اور اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اب سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ روزانہ صرف 3 چیزوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو ان کے اندر فیئر ہارمون یعنی کورٹیسول کم ہو جاتا ہے، اور کانفیڈنس ہارمون یعنی سیروٹونین بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کا دماغ خود بخود میں کافی ہوں والا سگنل بھیجتا ہے۔ اگر آج آپ خود سے خوش نہیں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں الحمدللہ میں اللہ کی تخلیق ہوں اور میں کافی ہوں۔ سیکریٹ نمبر 3، نماز۔ دی کانفیڈنس ریسٹ بٹن۔ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ سائنس کے مطابق مین باڈی سینکرونائزیشن ایکسرسائز ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے دماغ میں اینڈروفینز خارج ہوتے ہیں جو کہ خوف کو کم کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو انسان دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر سیلف ریگولیشن 60% زیادہ ہو جاتا ہے۔ سوچے اللہ تعالیٰ نے نماز دن میں 5 مرتبہ کیوں فرض کی ہے؟ کیونکہ نماز ایک کانفیڈنس ریسٹ بٹن ہے۔ جب آپ دنیا کی پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں تو آپ سجدے میں گر جائیں، یقین مانیں آپ کے تمام تر مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس لیے اگر کبھی دل کانپے، زبان بند ہو جائے تو فوراً سجدے میں چلے جائیں، تو وہاں سے آپ کا کانفیڈنس لوڈ ہو جائے گا۔ سیکریٹ نمبر 4، خدمت خلق۔ سرونگ ادر بلڈز انر اسٹرینتھ۔ سائنس کہتی ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آکسیڈیشن پیدا ہوتا ہے جو آپ کو پرپس اور پاور دونوں کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، جو بھلائی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرے اللہ اس کا اجر بڑھاتا ہے۔ یعنی جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جب دوسروں کو سہارا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ روحانی طاقت بھر دیتا ہے جو آپ کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں تو ان کے دل کبھی خالی نہیں رہتے۔ سیکریٹ نمبر 5، دی انشیکیبل فاؤنڈیشن آف کانفیڈنس۔ توحید کا مطلب ہے کہ میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، نہ کسی انسان پر اور نہ کسی نتیجے پر۔ یہی وہ عقیدہ ہوتا ہے جو انسان کو فیئر لیس بناتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کلیئرٹی آف آئیڈینٹی انسان کو اینکسٹی سے بچاتی ہے، اور ایمان کہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں سوائے اپنے رب کے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اندر سے انشیکیبل ہو جاتا ہے، نہ تو وہ تنقید پر ٹوٹتا ہے اور نہ تعریف پر پھولتا ہے۔ اور یہی وہ ریئل کانفیڈنس ہوتا ہے جو ایمان سے شروع ہوتا ہے اور دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، کانفیڈنس کوئی لیکچر نہیں بلکہ یہ ایمان کا اثر ہے۔ جب یہ ایمان جاگتا ہے تو دنیا کا کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو عورت کے اندر کون سا طوفان برپا ہو جاتا ہے تو میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔